بلاول بھٹو کی نون لیگی حکومت ختم کرنے کی دھمکی۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں بولے، نہروں کے منصوبے پر ہمارے اعتراضات کو مانیں ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس معاملے پر نون لیگ کے بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 6 میں سے 2 نہروں کی منظوری قیدی نمبر 420 نے دی تھی، اسے بھی ہم نے ہی گھر بھیجا۔ شیر والے عوام کا خون چوستے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ نون لیگ کی ہر پالیسی کسان دشمن ہے، ہمیں وزارتیں نہیں عزت چاہیے۔ افسوس وزیر اعظم کینالز منصوبے پر ہمارے مطالبات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر آپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو ہم بھی تیار نہیں۔ تھر پارکر اور چولستان کو آباد کرنے کے لیے دریائے سندھ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ 25 اپریل کو سکھر میں جلسے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی دریائے سندھ سے نئی نہریں نہیں نکالنے دے گی۔ ہم نے کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو بھی دفن کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ انہوں نے کہا، حق لینا جانتے ہیں، اپنے حصے کا پانی کسی کو نہیں دیں گے، سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن بولے، پانی ہمارے لیے جینے اور مرنے کا معاملہ ہے۔ عمر کوٹ میں سب مخالفین ایک ساتھ ہمارے خلاف ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن عوام نے پیپلز پارٹی کو جتوا کر اعتماد کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دورہ افغانستان پر آج کابل پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار کے قائم مقام افغان وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، اسحاق ڈار کو دورے کی دعوت افغان وزیر خارجہ نے دی۔ مزید کہا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کا عمل سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ دونوں ملکوں میں 15 سال بعد خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہوئے، جن میں کئی درینہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ کل جو پاکستان کہہ رہا تھا، آج دنیا کہہ رہی ہے۔ پاکستان بارہا ثبوتوں کے ساتھ نشاندہی کر چکا کہ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہمارے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متعدد بار امریکی اسلحہ افغانستان میں چھوڑنے کو غلطی قرار دے چکے ہیں۔ جدید امریکی اسلحہ کو شدت پسندوں کو فروخت کرنے کی بات بھی کرتے رہے۔ امریکی صدر نے تو تقریباً $7 ارب مالیت کا اسلحہ واپس لینے کی افغان طالبان کو دھمکی بھی دی تھی۔ دنیا بھر کی حکومتیں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جنوبی ایشیائی امور کی ترجمان مارگریٹ میکلوڈ کی سنو نیوز سے گفتگو کہتی ہیں، غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد انسانی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنی سرحد کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سوات میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشترکہ آپریشن میں 4 خوارج جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے، فلاحی منصوبوں کی تکمیل اور خصوصی افراد کی خدمت ان کا خواب ہے۔ دعا ہے تمام خصوصی افراد اپنی زندگی بہتر طور پر گزاریں۔ وزیر اعلیٰ نے معذور افراد کے لیے معاون آلات اور ویل چیئرز کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز بولی، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے جو طاقت پر نہیں، کمزور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمت کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے تک امداد دی جا رہی ہے۔ دھیرانی پروگرام سے مستحق بیٹیوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا کام AC والے کمرے میں بیٹھنا نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 6 سال کے سہیل کو مصنوعی بازو لگوا دیے۔ اسلام آباد میں بوندا باندی، آج گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ 4 سدہ کی تحصیل تنگی میں آسمانی بجلی گرنے سے 7 افراد جھلس کر زخمی۔ لنڈی کوتل اور تورخم میں طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری، گاڑیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ پشاور، مانسہرہ، ہری پور، ثوابی، بٹگرہ میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ ہزروں، مری، مظفر آباد اور گردنواں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ جہلم میں گرد و غبار کے طوفان نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ NDMA کی 20 اپریل تک شدید موسمی صورتحال کی وارننگ۔ چکوال، گجرات، حافظ آباد، نارووال، سرگودا اور جھنگ میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔
پاکستان میں کاروبار کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے 9 ماہ میں 1 ارب 71 کروڑ ڈالر کا منافع بیرون ممالک منتقل کیا۔ ایک سال میں منافع کی منتقلی میں 107% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ مارچ میں 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر منافع منتقل کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دیں۔ پاور سیکٹر نے سب سے زیادہ 32 کروڑ 80 لاکھ ڈالر منافع بیرون ممالک بھیجا۔ برطانوی کمپنیوں نے سب سے بڑا 51 کروڑ ڈالر منافع کمایا۔ 22 کروڑ ڈالر کے ساتھ چین دوسرے نمبر پر رہا۔ نوجوان وہ طبقہ ہے جن کا سارا زور ان کے سینے میں ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کسی نوجوان سے بات کریں تو وہ یہاں ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے کہ یہ بات مجھے پسند ہے، یہ بات مجھے نہیں پسند۔ میں اپنے نوجوان دوستوں بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، اپنی اس جوانی کی قوت کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں صرف کریں۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس سے دنیا میں بھی آپ آسانی دیکھیں گے اور آخرت کی آسانی بھی نصیب ہوگی۔ شیخ سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا کہنا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیم خود دیں۔ اسلام کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ برطانوی شہر بریڈ فورڈ میں سراج المنیرہ کانفرنس سے خطاب امیر عبدالقدیر اعوان نے کہا، نوجوان ہمارا مستقبل ہے، انہیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان آپ کا ہے، اپنے وطن کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کانفرنس کے اختتام پر عالم اسلام بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگا کریں اور دنیا اور آخرت کے لیے آسانیاں دیں۔ ہم اپنی روح کا سودا نہیں کرتے۔ یہ جو فلسطین ہے یہ ہمارا دل ہے، یہ ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کی باتوں سے نہیں، اقدامات سے آپ کو جانچا جائے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تیاری کرو، ابھی معاملہ ختم نہیں، آج سے معاملہ شروع ہوا ہے۔ بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں عظیم الشان ریلیاں۔ ملتان میں جماعت اسلامی کا یکجہتی غازہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ کہا، اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف مسلم ممالک کا سربراہی اجلاس بلائیں۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بلیو ایریا سے ڈی چو تک ریلی کا انعقاد۔ لاہور میں چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر قیادت ریلی۔ لاہور میں جمعیت اہل حدیث کی تمام جماعتوں کی مشترکہ تنظیم المساجد و مدارس کے زیر انتظام اقصی مارچ کیا گیا۔ مری، پشاور، پاک پتن، سرگودا اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکہ نے چین پر ایک اور بھاری ٹیکس عائد کر دیا۔ چین کی ملکیت بحری جہازوں کی امریکی بندرگاہوں آمد پر فیس وصول کرنے کا فیصلہ۔ چین کی شپنگ کمپنیوں پر 10 لاکھ ڈالر فیس عائد کر دی گئی۔ دوسرے ملک کے ملکیتی چینی ساختہ بحری جہازوں سے 15 لاکھ ڈالر فیس لی جائے گی۔ 14 اکتوبر سے چین سے آنے والے ہر بحری جہاز سے 50 ڈالر فی ٹن ٹیکس لیا جائے گا۔ آئندہ سال یہ ٹیکس بڑھ کر 80 ڈالر فی ٹن ہو جائے گا۔